اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علامت تقا، سلام ہو آپ پر محمد اور آل محمد۔ آپ تقویٰ کے بینرز ہو، پینافلیکس ہو، بورڈز ہو، علم ہو، تقوی کا دائرہ کہ قرآن کریم نے کہا کہ تقوی کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن آیت نمبر 16، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ بس تقوی کی حیثیت اسلام میں یہ ہے کہ تقوی رئیس الاخلاق ہے، اخلاق کا سردار ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التقیٰ رئیس الاخلاق، اتق اللہ۔ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو صبح اور شام، یعنی نماز تقوی کے ساتھ ہو، زکوٰۃ تقوی کے ساتھ ہو، نکاح تقوی کے ساتھ ہو، طلاق تقوی کے ساتھ ہو، اقتصاد تقوی کے ساتھ ہو، دوستوں سے ملنا تقوی کے ساتھ ہو۔ بس ہر معاملے میں اگر تقوی ہو تو اعلام التقیٰ بھی تو ساتھ ہونے چاہیے۔ محمد اور آل محمد کی ولایت کو بھی ہمیشہ ہم یاد رکھیں، ہر معاملے میں یاد رکھیں، اقتصاد میں یاد رکھیں، نکاح میں یاد رکھیں، طلاق میں یاد رکھیں، ہر جگہ پہ ہم ان رہبران کو یاد رکھیں۔ ٹھیک، بس تقوی کی اہمیت خدا کے ہاں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ کرامت والا خدا کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے کہ تقوی خدا کی طرف لوٹاتا ہے، تقوی خدا کی طرف لوٹاتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس میں تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بس خدا بندے سے کیا چاہتا ہے؟ خدا بندے سے چاہتا ہے تقوی، کہ ہر معاملے میں تقوی اختیار کرو۔ بس خدا بندے سے یہ چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں ولی کو، اعلام التقیٰ کو یاد رکھو۔ بس تقوی کی دو قسمیں ہیں، ظاہری تقوی، باطنی تقوی۔ ظاہری تقوی جسمانی قوت سے روزہ رکھنا، جسمانی قوت سے نماز پڑھنا، باطنی تقوی قلبی قوت سے عالم ملکوت تک پہنچنا۔ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں کہ اس قوت سے مراد ظاہری اور قلبی قوت ہے، ظاہری تقوی اور قلبی معنوی تقوی ہے۔ ظاہری تقوی سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سجدہ رکوع کرنا، اور معنوی تقوی خدا کے ہاں حاضر ہونا، ہم خدا کے ہاں حاضر ہوں۔ تقوی کے آثار یہ ہیں کہ تقوی ہدایت کا باعث ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی ہدایت کا باعث ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تقوی ہو تو انسان ہدایت تک پہنچتا ہے، اور تقوی خدا کی معیت دیتا ہے، خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے انسان کے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے واتقوا اللہ واعلموا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، خدا متقین کے ساتھ ہے۔ خدا کی معیت آ جاتی ہے، خدا کی معیت نہیں، خدا کی خاص رحمت متقین کے ساتھ ہے۔ یہ معیت سے مراد خاص رحمت ہے۔ یہاں سورہ نحل کی آیت نمبر 128 ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک خدا متقین کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، بس اللہ تک متقین کے ساتھ ہے نہیں، اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی رضا متقین کے ساتھ ہے۔ تقوی خدا کا محبوب بناتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4 ان اللہ یحب المتقین، بے شک خدا متقین کو دوست رکھتا ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر پیروی بھی انسان کو خدا کا محبوب بناتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو میری پیروی کرو، بس خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ سب سے بہتر انجام متقین کا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کے بہترین انجام متقین کا ہے
یہاں والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے نزدیک متقین کے لیے. سورہ زخرف آیت نمبر 35. تقوی مضبوط ترین بنیاد ہے. ہمارا گھر جو اعمال صالحہ کا گھر ہے، عقائد کا گھر ہے، اخلاق کا گھر ہے، اس کی بنیاد تقوی. بس تقوی اگر بنیاد ہو تو یہ اعمال، یہ عقائد، یہ اخلاق کبھی نہیں گرتے، کبھی پستی کی طرف نہیں گرتے. بس قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 109 کہہ رہا ہے کہ جس گھر کی بنیاد تقوی پر ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر ہو، تو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ بہترین ہے بنسبت اس گھر کے جو گناہ پر قائم ہو. وہ گناہ پر قائم ہو تو وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، جہنم کے وہ گر رہا ہے، اور جہنم کے کنارے پر ہے اور جہنم میں گر رہا ہے. متقی خدا کی ولایت میں آ جاتا ہے. اللہ ولی المتقین، سورہ جاثیہ آیت نمبر 19 کہ خدا متقین کا ولی ہے. بس ولی متقین کا ہے تو محب دوست بھی متقین کا ہے. تقوی بہترین لباس ہے جو انسان کو غفلت سے، گناہ سے، خدا کے غضب سے بچاتا ہے. کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے کہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس ہی بہترین لباس ہے. بس قرآن کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. میاں بیوی ایک دوسرے کو گمراہیوں سے، گندگیوں سے، اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پوشیدہ رکھتے ہیں، بس ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بنتے ہیں. تبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 نے کہا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. تقوی انسان کی روزی اور رزق کو وسیع کرتا ہے کہ اس جگہ سے انسان کو رزق ملتا ہے جہاں سے ملنے کا وہم و گمان نہیں ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے خدا اس کے لیے راہ نجات قرار دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی. آسیہ کو رزق کہاں ملتا ہے؟ فرعون کے گھر میں. ملکہ سبا کو رزق ملا جناب سلیمان کے پاس. جناب آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے، خدا کے نافرمان کے گھر میں رہ کے خدا سے جڑ گئیں، اپنے آپ کو گندگی سے بچایا. ملکہ سبا کسی اور کام سے آئی تھی اور موحد بن کے گئیں جناب سلیمان سے. جادوگر جادو کرنے آئے تھے لیکن خدا واحد اور جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے. ٹھیک، بس یہ رزق ہے جو انسان کو ملتا ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی. تبھی امام علی نے جناب ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر، اگر بندے پہ آسمان اور زمین بند ہو جائیں پھر وہ تقوی اختیار کرے تو خدا ان کے لیے ہر جگہ کھول دیتا ہے رزق، ہر جگہ سے، آسمان اور زمین سے کھول دیتا ہے. تقوی انسان کو فرقان کا ملکہ دیتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو خدا تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. سورہ انفال کی آیت نمبر 29. فرقان ایسی کامل قدرت جو حق اور باطل کو تشخیص دیتی ہے، جدا کرتی ہے. انسان کے پاس یہ قدرت آئے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے. انسان کی کرامت خداوند عالم کے نزدیک تقوی کی وجہ سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ کرامت والا خدا کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 امام فرماتے ہیں کہ تقوی جیسا کوئی کرم نہیں. نہج البلاغہ میں تقوی جیسا کوئی کرم نہیں، بس خدا تک پہنچنے والی چیز تقوی ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 37 کہ لن ینال اللہ لحومہا، کہ ہرگز خدا تک گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی پہنچتا ہے. جو تمہارا تقوی ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے. بہترین زاد راہ تقوی ہے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی.
ٹھیک، بس. اور اعمال صرف متقین کے قبول ہوتے ہیں، اعمال صرف متقین کے قبول ہوتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، انما یتقبل اللہ من المتقین. صرف خدا متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے یا متقین کو قبول کرتا ہے. تقویٰ مضبوط ترین رسی ہے خدا تک پہنچنے کی. امام فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللَّهِ، ایک دفعہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعلیٰ متقیٰ سے تمسک کرو. ایک دفعہ فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللَّهِ، اللہ کے تقوی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. بس اس سے ایک خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے. زندگی کے ہر کام میں ہمیں ولی خدا یاد ہو، محمد اور آل محمد علیہ السلام یاد ہو، اعلیٰ التقیٰ یاد ہوں. اگر وہ ہوں گے مد نظر تو ہم تقوی تک پہنچیں گے. زیادہ راہ ہم اکٹھا کریں گے، زیادہ راہ. بس یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حبل اللہ سے کی رسی کو پکڑنا یا تقوی خدا کی رسی کو پکڑنا، کہ امام نے یہ بھی کہا فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللَّهِ، یہ ایک ہی چیز ہے. اگر ہر جگہ ولی خدا یاد ہوگا تو ہر جگہ انسان تقوی اختیار کرے گا، ہر جگہ انسان متقی بنے گا. بس خدا ہمیں یہ توفیق دے. یہ زیارت جامعہ کبیرہ جو سکھا رہی ہے کہ ہر وقت ہم اعلیٰ متقیٰ کو یاد کریں تاکہ متقی بنیں، ہم بھی متقی بن جائیں. صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.